بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے؟ عید کے دن میں قبر کا اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے؟ شوال کا پہلا دن عید الفطر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے آسمان منادی دیتا ہے، اے مومنو اپنے تحفوں کی طرف بڑھو۔ عید الفطر کے ایک خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یہ وہ دن ہے جن میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امید اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے، اس لیے گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو۔ اس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس آتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت بہشت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم جو روزہ دار مرد و خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت ہے جو صدا دیتا ہے، اے بندہ خدا مبارک ہو، جان لے تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادات کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس دن بہت زیادہ دعا کی جائے، خدا کی یاد میں رویا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا اور آخرت کی نیکی طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمان کے لیے دو بڑی خوشخبریاں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقہ فطر قبول فرماتا ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اس لیے عید کے پہلے دن دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقہ فطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ یعنی بچوں کی طرف سے ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے لیے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات عید کی نماز ہے، اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں، پاک صاف ہو جائیں، اپنے لباس میں جو اچھا ہو وہ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، مسواک کریں، منہ کو معطر کریں، عطر لگائیں، سرما امامہ سے زینت حاصل کریں، عید کے دن شکر کریں۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی، پس جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی تو اس کی تو عید ہی عید ہے، اور جو رمضان المبارک میں محروم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے، قناعت کا دن ہے۔ قبر کی مٹی کو یاد رکھیں، رب کعبہ کی قسم دنیا انہی لوگوں کی ستائی ہوئی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی ہے۔ عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا، چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی غریبی اور فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں۔ جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے، عید کا دن ہوتا ہے، ایک بہت ہی مسرت والا موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل ہو جاتا ہے۔ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور مردوں کو عذاب میں بھی اللہ تعالیٰ رمضان میں تخفیف عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اس قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر صرف رمضان بھر کے لیے عذاب ختم کیا جاتا ہے، اور رمضان کے ختم ہوتے ہی ان کے اوپر سے عذاب ڈال دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو بچت ہوتی ہے یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتی ہے، تو ان کے اوپر عذاب کو پھر نافذ کر دیا جاتا ہے۔
یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو بچت ہوتی ہے یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیں ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک نصیحت بھی ہونی چاہیے کہ جب جب ہم خوش ہیں، ہماری خوشی کا موقع اور مسرت ہمیں ملتا ہے اس دنیا میں، تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے ہیں وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن جب موت نے اتنا بے بس کر دیا، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کسی کی خوشی میں شریک نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ آج ہمارے ساتھ ہیں، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی ان کے اوپر خطرناک کارروائی ہو رہی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع میسر آئے، اس خوشی میں منہمک ہو کے ایسے بے توجہی نہیں برتنا چاہیے، ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی ہے اور وہ بس گھومنے پھرتے رہتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے۔ ہمیں موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسے رمضان میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے رمضان کے بعد بھی پڑھنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کاندھوں پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی لکھ رہے ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے رمضان میں ہم اعمال کرتے تھے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی کرنے چاہیے، تاکہ ہمارے اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے۔ ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانا چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کے ایصال ثواب کے لیے دعا مانگیں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے، پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت سے پناہ مانگیں کہ جب ہم قبر میں جائیں تو اللہ تبارک خوش ہو رہے ہوں، ہمارے اوپر کسی قسم کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تبارک رمضان المبارک کی برکت سے ان کے اوپر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اللہ تعالی ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔